بہاریں ہی بہاریں چار سو ہیں کون آیا ہے، عرب کے اجڑے گلشن کو معطر کر دکھایا ہے۔ ربیع الاول کی اہمیت کے حوالے سے علماء کے اندر بحث شروع ہو گئی۔ ربیع الاول کا مہینہ سب سے افضل مہینہ ہے۔ قرآن کی وجہ سے اگر رمضان افضل ہو سکتا ہے تو صاحب قرآن کی وجہ سے ربیع الاول افضل کیوں نہیں ہو سکتا؟ ربیع الاول کا مہینہ اسلام میں کیا اہمیت رکھتی ہے؟ علی بھائی آپ حیران ہوں گے، اتنی انٹرسٹنگ بات ہے کہ کہ آپ کے جتنے آڈینس ہیں وہ بھی فرسٹ ٹائم پہ اس بات کو سنیں کہ ربیع الاول کی اہمیت کے حوالے سے علماء کے اندر بحث شروع ہو گئی کہ ربیع الاول کا مہینہ افضل ہے کہ رمضان کا مہینہ افضل ہے۔ بعض علماء کرام ان کا کہنا یہ ہے کہ رمضان کا مہینہ افضل ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ رمضان کے اندر اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کو نازل کیا ہے، جس کی ریفرنس سورۃ البقرہ پارہ نمبر 2 کے اندر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن۔ لیکن جن کا موقف یہ ہے کہ ربیع الاول سب سے افضل مہینہ ہے، مشکات المصابیح حدیث کی بڑی کتاب ہے، اس کی جو شرح لکھنے والے ہیں ملا علی قاری رحمہ اللہ، وہ ربیع الاول کے بارے میں کیا کہتے ہیں؟ عجیب شعر ہے ان کا، وہ فرمانے لگے لہذا الشہر فی الاسلام فضل ومنقبۃ تفوق علی الشہور ربیع فی ربیع فی ربیعی ونور فوق نور فوق نوری، کہ اس اسلام کے اندر آپ کہیں گے سبحان اللہ، کہ اسلام کے اندر اس مہینے کی افضلیت، اس کی فوقیت، اس کی قدر، اس کی منزلت دوسرے تمام اسلامی مہینوں میں زیادہ ہے۔ اور وجہ کیا بتا رہے ہیں؟ کہ اس میں بہار اندر بہار آئی۔ ربیع بہار کو کہتے ہیں، جیسے بہار سے ہر بندہ کھلکھلا اٹھتا ہے، پھول کھلتے ہیں، طبیعتیں کھلتی ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری سے بھی پورے مکہ کے اندر ایسے بہار پھوٹ پڑی کہ شاعر نے عجیب کہا جس وقت عرب کی وادی میں سرکار دو عالم آتے ہیں، باطل کی سیاہی کو دھو کر توحید کا درس سناتے ہیں۔ آپ کے آنے سے شاعر کہنے لگا بہاریں ہی بہاریں چار سو ہیں کون آیا ہے، عرب کے اجڑے گلشن کو معطر کر دکھایا ہے، کہ ہر طرف بہاریں بہاریں، ہر طرف بہار ہے، جس طرف بھی دیکھو بہار ہے۔ ہوا کیا کہ کوئی شخصیت آئی ہے، کوئی ذات ایسی آئی ہے عرب کے اجڑے گلشن کو معطر کر دکھایا ہے۔ تو یہ ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے اپنی کتاب کے اندر شرح مشکات کے اندر کہ ربیع الاول کا مہینہ سب سے افضل مہینہ ہے۔ اس کی وجہ کیا؟ کہ قرآن کی وجہ سے اگر رمضان افضل ہو سکتا ہے تو صاحب قرآن کی وجہ سے ربیع الاول افضل کیوں نہیں ہو سکتا؟ بے شک ہے کہ نہیں؟ بالکل۔ اور آپ کو پتہ ہے کہ ایک رائٹر ہوتا ہے، ایک اس کی تحریر ہوتی ہے، ایک مصنف ہوتا ہے، ایک اس کی کتاب ہوتی ہے۔ تو لا محالہ مصنف اور کتاب میں سے افضل کون ہے؟ مصنف افضل ہے، اس کی کتاب تو افضل نہیں ہے مصنف کے مقابلے میں۔ تو قرآن تو میرے آپ کے پیارے آقا پہ نازل ہوا ہے، تو اگر ایک طرف قرآن ہو ایک طرف حضور کی ذات ہو تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات افضل ہے۔ لہٰذا اگر قرآن جو حضور پہ نازل ہوا ہے اس کی وجہ سے رمضان افضل ہو سکتا ہے تو ذات رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے ربیع الاول افضل کیوں نہیں ہو سکتا؟ اس لیے ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ کا موقف مجھے بہت زیادہ پسند ہے پرسنلی طور پہ، کہ ربیع الاول کو اللہ پاک نے بہت افضلیت دی ہے۔ یہ اسلام کے اندر اس کی بڑی قدر و منزلت ہے کہ اس کے اندر ہمارے پیارے آقا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے کر آئے۔